बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर। आज अब आपसे एक डिटेल डिस्कस करते हैं। काफ़ी दिन से इस पे बात नहीं की, और वो थी कि ये जो मच्छ वाला वाक़या हुआ, हज़ारा कबीले के लोग, और ये एक दहशतगर्दी का वाक़या था, 100% दहशतगर्दी का वाक़या। फिर इसको एक ख़ास एंगल देने की कोशिश की, और फिर उसमें बहुत सारे किरदार आए, और ये किरदार सियासी भी थे, ये किरदार गैर सियासी भी थे, और ये किरदार हमारी अपनी बिरादरी यानी कि दानिश्वर तबका से भी थे, सहाफ़ी बिरादरी से भी बहुत बड़ा इसमें उन्होंने भी एंगलिंग की। ख़ास तौर पे ये बहुत बड़ा एक स्क्रिप्ट था जो कि डिफ्यूज़ हुआ, और ये डिफ्यूज़ कैसे हुआ, फिर इसी मामले में एक नई रिफ्ट पैदा करने की कोशिश की गई। और वो रिफ्ट थी कि पहले तो ये कि मुल्क को सेक्टेरियनिज़म की तरफ धकेल दिया जाए, फ़िरक़ावारियत की तरफ धकेल दिया जाए। फिर इस पे बजाय ऐसे मौके पे कि जब मामला, ये सारी बैकग्राउंड मैं आपको बताऊँगा कि ये सारे किरदार कहाँ कहाँ से कैसे कैसे उठ के आए, और जो कि जिनको बाहर अपने मुकामी मसाइल का नहीं पता, वो सारे के सारे कोटा पहुँच गए, और हर किसी ने इसमें पेट्रोल डालने की कोशिश की, इसमें आग लगाने की कोशिश की। और फिर एक्सटर्नल जो है गैर मुल्की हाथ जिसे कहते हैं, वो कैसे इसमें आया, और फिर इसमें दो मुल्कों के दरमियान एक बहुत ज़्यादा मसाइल पैदा करने की कोशिश भी की गई, दो मुल्कों के दरमियान। और ये कहा गया कि जनाब इनको तो बैरूनी हिमायत हासिल है, और ये एक बहुत बड़ा स्क्रिप्ट है जिस पे ये सब कुछ किया जा रहा है। तो थोड़ा सा मैं आपको इन डिटेल बताता हूँ। लेकिन पहली बात है कि अल्हम्दुलिल्लाह ये सिचुएशन डिफ्यूज़ हो गई, और डिफ्यूज़ होने के बाद अब मामला मज़ीद आगे की तरफ बढ़ेंगे। और दूसरा ये कि इस वाक़े से, क्योंकि इससे पहले भी देखिए 9/11 के बाद पाकिस्तान मुसलसल दहशतगर्दी का निशाना है जी। 9/11 के बाद यानी कोई शहर हमारा ऐसा नहीं बचा, कोई कम्युनिटी ऐसी नहीं बची, इसमें ना रंग देखा गया, ना नस्ल देखी गई, ना ज़ुबान देखी गई, और ना मज़हब देखा गया। इसमें तो ना कोई सियासी वाबस्तगी देखी गई। इसमें तो पंजाब में सूबाई वज़ीर हमारे, उनको निशाना बनाया गया, दहशतगर्दी का निशाना बनाया गया। और उसके बाद ANP के बहुत सारे लीडर या उनके बच्चे वो इस दहशतगर्दी का निशाना बने। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग जो एक सो कॉल्ड लड़ी जा रही थी, उसमें उसकी भेंट चढ़े। फिर JUI को आप देख लें, उसके बाद पीपल्स पार्टी, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो खुद इसका निशाना बनी। और इसमें यानी कि कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं जो ना बचा हुआ। फिर आप सिक्योरिटी फोर्सेस पे आ जाएँ। सिक्योरिटी फोर्सेस में क्या है जनाब, ना फ़ौज बची, ना इंटेलिजेंस इदारे बचे, खा वो सिविल हैं या मिलिट्री हैं, ना हमारी पुलिस बची, ना हमारी स्पेशल ब्रांच वाले बचे, और हमारे टीचर्स नहीं बचे, हमारे सहाफ़ी बिरादरी नहीं बची, हमारे अपने बहुत सारे लोग, अपने कोलीग जा रहे, वो भी निशाना बन गए, और हमारे ARY के बहुत सारे लोग निशाना बने। तो कहने का मतलब ये है कि ये तो एक बिल्कुल अक्रॉस द बोर्ड और हर किसी को टारगेट किया गया। और 9/11 के बाद ये एक खौफनाक लहर और एक खौफनाक बड़ा स्क्रिप्ट है, और उसका बुनियादी मकसद, और ये अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को बचाया और किसी ने नहीं बचाया। अगर हम कहें कि कोई हमारे पास बहुत अला नस्ल के इक्विपमेंट थे या कोई बहुत ही टेक्नोलॉजी थी, नहीं, ऐसी बात नहीं है। फिर APS को आप जहन में रखिए, हमारे बच्चे जो हैं वो इसका निशाना बने। यानी अगर आप टटोलने लग जाएँ तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई फैमिली बची हो कि जिसका बराह रास्त या इनडायरेक्ट कोई उनका अजीज़, उनका प्यारा जो है वो इस दहशतगर्दी के खिलाफ जंग का निशाना न बना हो। लेकिन उसमें ये हुआ कि अल्लाह का शुक्र है कि हमने 20 साल की ये लड़ाई भी लड़ी, और किस किस से लड़ी आप ये खुद सोचें ज़रा कि अफ़गानिस्तान में और पाकिस्तान के अंदर भी कोई भी हमारी एनिमी कंट्री जो है, जो ज़ाहिर भी है और जो इनडायरेक्ट भी है, कोई ऐसा कंट्री नहीं जिसका इंटेलिजेंस एजेंसी अफ़गानिस्तान में मौजूद ना हो, और फिर जिसने पाकिस्तान को अंडर प्रेशर करने के लिए किस किस तरीके से तोड़ने की कोशिश ना की हो। ये सारी चीज़ें हमारे सामने रिकॉर्ड पे हैं। और उसी में एक तबका है जी हज़ारा कबीले का, और इनको भी टारगेट किया गया। और टारगेट जैसे, लेकिन इनको जब भी टारगेट किया गया तो इन्होंने ये धरना और ये डेड बॉडीज़ ये लेके बैठ जाते थे। और हर हुकूमत में, पीपल्स पार्टी की हुकूमत में भी, और मुस्लिम लीग नवाज़ की हुकूमत में भी, और अब भी ये हादसा हुआ। और हर बार गवर्नमेंट ने इनको, खासतौर पे हुकूमत, जो भी वक्त की हुकूमत थी, उन्होंने इनको लुक आफ्टर किया। अब ये जो हुआ, अब ये वाक़या हुआ, और इस वाक़े के बाद जनाब आहिस्ता आहिस्ता ये चीज़ फैलती गई, और अब ये 100% दहशतगर्दी का वाक़या था, और उसकी ज़िम्मेदारी भी कबूल कर ली गई, और ख़ास तौर पे टारगेट किया गया, और इस मुल्क में फ़िरक़ावारियत पैदा करने की कोशिश की गई, फैलाने की कोशिश की गई। वो रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है। बहुत सारे करैक्टर गिरफ्तार भी हुए, उनको डिफ्यूज़ भी किया गया, और उसमें ख़ास तौर पे कराची बहुत बड़ा निशाना होता था। अल्ताफ़ हुसैन उसका रूह रवां था, मास्टरमाइंड वो था, उसके पीछे कौन कौन से सबको पता है, ये सारी चीज़ें। और ये टारगेट किलिंग क्या एक वसी क्या कहना चाहिए हिसाब किताब अगर खोल के बैठना चाहिए, टारगेट किलिंग भी की गई। तो अब ये वाक़या हुआ, तो इस वाक़े में भी गवर्नमेंट ने और बलूचिस्तान गवर्नमेंट ने बहुत ज़्यादा इसको लुक आफ्टर किया, और जो ज़ख्मों पे मरहम रखने के जैसे जो तौर तरीके हैं वो भी इख्तियार किए। लेकिन फिर ये हुआ कि बहुत सारे करैक्टर इन्वॉल्व हो गए। ये ध्यान में रखिएगा कि पाकिस्तान इस वक्त फिर वो क्या कहना चाहिए चौराहे पे है, और चौराहा ऐसे है कि अफ़गानिस्तान से फ़ौजें जा रही हैं,
غیر ملکی افواج نکل رہی ہیں، ادھر ہمارا ایسٹرن بارڈر پہ جو کچھ ہو رہا ہے وہ ہمارے علم میں ہے، چائنا کے ساتھ ہمارا ایک چل رہا ہے، ایک نیا بلاک بن رہا ہے، یہ سارے معاملات ہمارے چل رہے ہیں۔ پھر سعودی عرب اور ایران کی پراکسی بھی پاکستان میں لڑی جاتی ہے، یو اے ای ایران کی پراکسی بھی پاکستان میں لڑی جاتی ہے، ترکی سعودی عرب ایران، یہ سارے کا سارا یہ ہب اس کو بنا دیا جاتا ہے پاکستان کو کہ جناب معاملات ادھر ہی، تو پھر ادھر ہر کوئی چنگاری لگانے کی کوشش کرتا ہے۔ تو اس میں بھی یہی ہوا کہ 2-3 موقع ایسے آئے کہ معاملات بالکل ڈیفیوز ہو گئے، لیکن پھر پیغام جاتا تھا، وہ سارا ٹیلی فون ریکارڈ جو ہے وہ اب اس پہ جو چیز ہے وہ ہے کہ ہمارے انٹیلیجنس ادارے اس پہ کام کر رہے ہیں اور ایک مفصل انویسٹیگیشن رپورٹ جو تیار ہوگی، اور اس کے بعد یہ دیکھا جائے گا یہ تانے بانے کس سے ہیں، ورنہ تو جناب اپوزیشن جو ہے خاص طور پہ جاتی عمرہ، یہ تو اپنے گھر سے باہر نہیں نکلتے بغیر کسی فائدے کے، اور جب ان کو دیکھا کہ پی ڈی ایم کا معاملہ بھی ختم ہو گیا، وہ آپس میں ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو گئے، تو جاتی عمرہ سے اٹھے ہیں اور ادھر گئے ہیں، اور ادھر ایسی بےہودہ گفتگو کی، اور وہاں پہ جب سوال کیا گیا رپورٹر کی طرف سے مریم بی بی سے، تو نہ ان کے پاس سوال کا جواب تھا، نہ رانا صاحب کے پاس تھا۔ حسین اقبال صاحب کو آگے کیا جاتا ہے کہ آپ ذرا سنبھالیں کیونکہ سوال بڑا مشکل آ گیا ہے، کیونکہ ہم نے بھی تو کچھ نہیں کیا، اور اب پہنچ گئے ہیں وہاں پہ، یعنی کہ سارے کام چھوڑ کے، اور کیونکہ پی ڈی ایم سے تازہ زخم کھائے، ہر چیز سموتھ ہو گئی تھی، جو صحیح بات ہے وہ یہ کہ ہر چیز سموتھ ڈائریکشن پہ آگے بڑھ رہی تھی۔ پی ڈی ایم جتنی انویسٹمنٹ تھی ساری کی ساری انویسٹمنٹ ضائع ہو گئی، سرمایہ کاری کا ستیہ ناش ہو گیا، مولانا صاحب بھی گئے، جاتی عمرہ بھی گیا، پیپلز پارٹی سندھ میں واپس گئی، ضمنی الیکشن انتخابات، سینٹ کے انتخابات، ہر چیز اپنے اپنے ایجنڈے پہ واپس آ گئے۔ تو جو شکست خوردہ لوگ تھے انہوں نے اس پہ یہ بھی نہیں سوچا کہ کتنا خوفناک لڑائی لڑی جا رہی ہے۔ پھر کچھ ایسے ممالک ہیں جن کا نام لیا جائے تو پھر معاملات پھر گڑبڑ ہو جاتے ہیں، اور بلا وجہ ایک نئی بحث شروع ہو جاتی ہے اور نفرتیں بڑھتی ہیں، لیکن اس میں کچھ ملکوں نے بھی اپنی جتنی بھی وہ پیٹرول ڈال سکتے تھے وہ ڈالا، اور پھر ایک کڑی شرط عائد کی گئی، اور وہ یہ تھی کہ وزیر اعظم عمران خان آئیں اور آ کے وہ تدفین کریں یہ ایک نیا اسکرپٹ، کیونکہ اس وقت جو انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں اس وقت یہ ذہن میں رکھیے کہ موجودہ جو سول ملٹری لیڈرشپ ہے وہ پرائم ٹارگٹ ہے، اور وہ پرائم ٹارگٹ ہے ان عناصر کا اور ان انٹرنیشنل پلیئرز کا، اور لوکل پلیئرز ان کے ساتھ ملے ہوئے ہیں کہ کسی بھی طریقے سے یہ جو لاٹ ہے سول ملٹری لیڈرشپ کی، ہماری سیاسی قیادت یعنی کہ حکومت اور وزیر اعظم عمران خان اور ملٹری لیڈرشپ، یہ کسی بھی طریقے سے صاف ہو جائے، اور اب تک جتنی بھی اٹیمپٹس کی گئی ہیں وہ صاف نہیں ہو رہی، اللہ تعالیٰ بچا لیتے ہیں اور معاملات آگے چلتے ہیں۔ اکانومی کا خواب دیکھا گیا تھا وہ برباد ہو گیا، کیونکہ اکانومی اسٹیبل ہو رہی ہے، اسٹیبلٹی کی طرف جا رہی ہے، اور قرضے واپس بھی ہو رہے ہیں، اور پچھلے کئی ماہ سے ہم نے کوئی قرضہ بھی نہیں لیا، یعنی بیلنس جا رہا ہے۔ اس کے بعد پھر یہ تھا کہ سینٹ کے الیکشن سے پہلے سارا بوریا بستر لپیٹ دیا جائے گا، وہ بھی نہیں ہوا۔ پھر یہ کہ اوورسیز پاکستانیز مسلسل 6 ماہ سے $2 ارب کا پلس آ رہا ہے ہر مہینے، یہ ساری چیزیں ہیں پلس پوائنٹ، یہ کچھ ہو نہیں سکا، لہٰذا یہ کام کیا گیا کہ چلیں جی فرقہ واریت کی لہر، اور پھر پورے کراچی نہیں پورے پاکستان میں یہ خوفناک کام شروع ہو گیا، جلاؤ گھراؤ۔ اس میں بھی یہ میں بتا دوں کہ اس کی بھی علیحدہ سے یہ ساری انویسٹیگیشن چل رہی ہیں کہ کس جماعت کو کہاں سے ہدایات مل رہی تھیں، کس گروپ کو کون فنڈنگ دے رہا تھا، یہ سسٹم ہمارے پاس ایسا سسٹم تو ہے کہ یہ ساری رپورٹ تیار ہو جائے، کیونکہ پورے ملک میں ایک جلاؤ گھراؤ اور آگ لگانے کا سلسلہ شروع ہو گیا تھا، اور اس میں خاص طور پہ 2 سیاسی جماعتیں جی، وہ 2 سیاسی جماعتیں اور قوم پرست جماعتیں، انہوں نے بھی اپنا ایندھن اس میں ڈالنا شروع کر دیا تھا۔ تو یہ تھا وہ معاملہ۔ اس کے بعد وزیر اعظم، آرمی چیف، ڈی جی آئی، ڈی جی آئی بی، اگلی بات یہ بھی بتا دوں کہ یہ سب تو ہدایات یہ سب اکٹھے بیٹھنے کے بعد اس کو ریویو کیا، اور پھر معاملات جا رہے تھے ایران کی طرف کہ یہ جناب ایران کا بھی اس میں ہاتھ ہو سکتا ہے۔ پھر ایران کی گورنمنٹ نے خود اسٹیٹمنٹ دیا اور ہزارہ کہ یہ دھرنے کے شرکا سے کہا، اب وہاں پہ بھی 3-4 گروپس تھے، پھر وہاں پہ پیسوں کی گیم شروع ہو گئی، کچھ گروپس تیار کچھ گروپس نہیں تیار، پھر اس میں 7 افغانی نکل آئے، افغانستان نے اپنی ڈیڈ باڈی مانگ لی۔ تو یہ ایک اتنا الجھا ہوا معاملہ تھا کہ اس کو پھیلانا تھا، مقصد یہی تھا کہ یہ پھیلے کسی بھی طریقے سے، لیکن یہ پھیلنے سے بچ گیا۔ وزیر اعظم عمران خان کل بھی تیار تھے، وہ پھر آج گئے، اور جب وہاں پہ گئے اس سے پہلے تدفین سارا دھرنا ختم، اور ورنہ پلان یہ تھا کہ جناب اگلے 2 دنوں میں اس آگ کو مزید پورے ملک میں پھیلایا جائے، اور پھر اس میں شرانگیز تقریریں کی گئیں، اور اس میں مزید، کیونکہ یہ ذہن میں رکھیے گا کہ جتنی بھی گروپس ہیں وہ سیکٹیرین ہیں یا پولیٹیکل ہیں، پولیٹیکل کے اندر بھی یہ گروپس اپنے اپنے کام کر رہے ہیں، ان سب کا بھی ذرا ڈاٹا اکٹھا کیا جا رہا ہے کہ کس طریقے سے، اور اس میں ویڈیوز جس طریقے سے ہیں۔ پھر اگلا جو کام کیا جلتی پر تیل کا، اس میں ہماری برادری کے لوگ بھی شامل ہوئے، اور انہوں نے بھی پاکستانی بن کے نہیں سوچا، بلکہ وہ ایک خاص
لمیٹڈ سوچ کے ساتھ وہ آگے آئے، سوشل میڈیا پہ انہوں نے بھی آگ لگانے کی کوشش کی. تو یہ ایک ملٹی ڈائمینشنل قسم کا ایک ٹاسک تھا جو پتہ نہیں کس نے دیا کہ اس سے زیادہ فائدہ اٹھانا چاہیے. تو ان شارٹ یہ کہ یہ سب عناصر بے نقاب ہوئے ہیں. پھر کل میں بتا رہا ہوں کہ کل جب اناؤنس ہوا کہ وزیر اعظم عمران خان جا رہے ہیں، آرمی چیف بھی جا رہے ہیں، اس کے بعد اور جب پتہ چلا کہ دھرنا ختم ہو گیا جی، معاملہ طے پا گئی. رات 2 بجے کی میں بات کر رہا ہوں، 1:30 بجے 2 بجے کی بات. میں تقریباً 3-4 بجے تک میں یہ سارا دیکھتا رہا ہوں ایکٹیویٹیز. تو جب یہ پتہ چلا کہ معاملہ سلجھ گئے ہیں، پرائم منسٹر رات کے بجائے اب صبح آئیں گے، یعنی کہ آج گئے وہ، اور چیزیں حل ہو گئی ہیں، بہتری کی طرف جا رہی ہیں. تو یہ خبر بجائے اس کے کہ بہت اچھی خبر اس کو لیا جاتا. اگر ہم بینگ پاکستانی سوچیں، ایز پاکستانی سوچیں، محب وطن پاکستانیوں کے طور پہ سوچیں، پھر تو یہ بہت اچھی خبر تھی. چلو شکر ہے کہ ایک ڈیڈ باڈیز لے کے، یہ خود ایک افسوسناک بات ہے کہ ہمارا دین جو کہتا ہے جلدی سے جلدی ان کی تدفین ہو، کیونکہ بڑے سے بڑا نقصان، بڑے سے بڑا زخم مندمل اسی طریقے سے ہوتا ہے. لیکن ڈیڈ باڈیز پڑی ہیں، ان کے عزیز و اقارب بیٹھے ہیں، لیکن اس پہ پالیٹکس کی جا رہی ہے، اور پالیٹکس میں سارے سیاسی جماعتیں اپنا اپنا حصہ ڈال رہی ہیں. تو جب یہ چیز آئی رات 2 بجے، تو اس کے بعد سوشل میڈیا پہ ایک مزید نیا طوفان بدتمیزی شروع ہو گیا. اور وہ طوفان بدتمیزی تھا کہ مزید آگ لگانے کی کوشش، اور اس کو بھی اینگلنگ دی جا رہی تھی خاص طور پہ. اور کہنے کا یہ ہے کہ ہم صرف یہ کہتے ہیں ہماری سول اور ملٹری لیڈرشپ سے کہ جناب آپ جتنا مرضی یہ مڈ وکٹ پہ آپ کھیلیں، کوئی فائدہ نہیں ہے جب تک ان لوگوں کے ساتھ آپ ایسے عناصر کے خلاف مکمل طور پہ سرکوبی نہیں کریں گے، آہنی ہاتھوں سے نہیں نپٹیں گے، اور ریٹ آف دا اسٹیٹ نہیں ہوگی. یہ بار بار آپ پہ حملے کرتے رہیں گے. یہ پراکسیز ہیں، اور جو پاکستان میں سب پراکسیز کام کر رہی ہیں وہ بالکل اسی طرح سے ہے. کیونکہ کچھ اور خبریں ہیں وہ انشاءاللہ میں آپ کو بتاؤں گا کہ پھر کون کون سے کیسے عناصر جو ہیں وہ اس میں تھے. لیکن یہ ذہن میں رکھیے گا کہ ایک بہت اچھے طریقے سے حل ہوا. تو اس پہ غور کرنے کی بہت ساری باتیں ہیں، اور ایک مفصل رپورٹ آئے گی، تیار ہو رہی ہے، تو انشاءاللہ وہ بھی آپ سے شیئر کریں گے. اجازت دیجیے. اللہ